بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج آپ سے ایک بڑا انٹرسٹنگ کنسیپٹ شیئر کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں گاہے بگاہے روز بروز آپ کو نظر آتا رہتا ہے، اور اس کا نام ہے بقول مردوس عبداللہ کے حاسدین کی بیٹھک۔ آپ کسی شادی میں چلے جائیں، آپ کسی کے عقیقے میں چلے جائیں، آپ کسی کانفرنس میں چلے جائیں، آپ کسی سیمینار میں چلے جائیں، گھر کے کسی فنکشن میں رشتہ داروں میں چلے جائیں، تو اس کا جو صحیح نام اگر دیا جا سکتا ہے تو وہ شادی نہیں ہے، عقیقہ نہیں ہے، کانفرنس نہیں ہے، سیمینار نہیں ہے، سمٹ نہیں ہے۔ اس کا اصل نام جو ہے بھائی صاحب وہ ہے حاسدین کی بیٹھک۔ یہ لوگ جن کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہوتی ہے، جن کے لیے آپ نے اتنے لاجسٹکس پہ کام کیا ہوتا ہے، آپریشنز پہ کام کیا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوتا ہے، یہ لوگ بیٹھ کے آپس میں ٹولیاں بنا بنا کے آپ کی جی بھر کے برائیاں کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اسی قسم کی کوئی کانفرنس، کوئی ایونٹ، کوئی شادی دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ دو تین ٹولیوں کے اندر بٹ گئے۔ کچھ لوگوں کی ٹولیاں ایسی ہوں گی جو کھیکی کر کے ہنسیں گے اور آپ کی ہنسی اڑائیں گے، آپ کے پہ مذاق کریں گے، ان کو ہر چیز پہ اعتراض ہوگا۔ کھانا ٹھنڈا کیوں ہے، کھانا لیٹ کیوں آیا ہے، لائٹ صحیح نہیں چل رہی، بینر میں یہ ہو گیا ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر کوشش کر کے کوئی نہ کوئی کیڑے نکالنے لگ جائیں گے۔ ایسے لوگ تو آپ کو حج پہ مل جاتے ہیں، عمرے پہ مل جاتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ زینہ یہاں سے نہیں یہاں سے اترنا چاہیے تھا، حاجیوں کو یہاں سے نہیں یہاں سے لے کے آنا چاہیے تھا۔ وہ عقل کل بن کے زندگی میں 2 بندے مینیج نہیں کیے ہوں گے، اور وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوں گے کہ 2 لاکھ بندہ کیسے مینیج ہوتا ہے۔ خیر، تو ایک تو لوگوں کی یہ ٹولی ہوتی ہے، اور ایک لوگ وہ ہوں گے جو دل سے آپ کو دعا دیتے ہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے، عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتہ دار، جو دور ہوں تو دھواں دیں، ملے تو جل جائیں۔ تو یہ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ محسود ہونا کہ لوگ آپ سے حسد کریں، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کچھ ہے تو جل رہے ہیں نا، آپ کی بیوی ہے تو اس کو دیکھ کے جل رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں تو ان کو دیکھ کے جل رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس کو دیکھ کے جل رہے ہیں، آپ کے پاس عزت ہے تو اس کو دیکھ کے جل رہے ہیں، آپ کے پاس ہمت ہے تو اس کو دیکھ کے جل رہے ہیں، آپ کا انفلوئنس ہے تو اس کو دیکھ کے جل رہے ہیں۔ ان کے پاس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ ہے تو جل رہے ہیں نا۔ اگر کچھ نہیں ہوگا تو کون جلے گا؟ ایک فقیر آدمی ہے تو اس سے کون بیچارہ کسی چیز کے پر حسد کرے گا؟ روڈ کے اوپر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں سے مانگ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کے کسی کو حسد نہیں ہوتا نا۔ اچھا، حسد ہوتا اپنی فیلڈ کے اندر ہے۔ آپ کمپیوٹر سائنس والے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر سائنس والے سے حسد ہوگا، آپ اسپیکر ہیں تو آپ کو اسپیکر سے حسد ہوگا، آپ مولوی صاحب ہیں تو آپ کو مولوی صاحب سے حسد ہوگا، آپ ریل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں تو ریل اسٹیٹ ڈیولپر سے حسد ہوگا، آپ کانفرنس کرواتے ہیں تو کسی اور کانفرنس کروانے والے سے آپ کو حسد ہوگا۔ یہ ہوتا رہتا ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس قسم کی گیدرنگ سے آپ فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ نارمل چیز ہے، آپ دل لگا کے محنت کر کے اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور لوگ آ کے آپ کی برائیاں کرتے ہیں، ان کو کرتے رہنا دینا چاہیے۔ یہ آپ کا لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اگر یہ تمام کام آپ نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے، لوگوں کی شاباشی کے لیے، لائکس کے لیے، کمنٹس کے لیے، تالیاں بجانے کے لیے کیے ہیں، تو یقین کیجئے آپ کا دل بہت بری طریقے سے ٹوٹ جائے گا، اور یہ زندگی بھر اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین ٹوٹتا رہے گا۔ لیکن اگر یہ تمام کام آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیے ہیں، آپ نے اس لیے کیے ہیں، اچھا 2-4 لوگ آپس میں مل کے کوئی کاروبار کر لیں، کوئی زندگی کسی کی اچھا ہو جائے، آپ کا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ نفع بخش بنیں لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، جنرل پبلک کے لیے، تو آپ کا بدلہ کہیں اور سے آئے گا۔ یہ جتنے حسد کرنے ان کو کرنے دیجئے، آپ کا کام کہیں اور سے ہوتا رہے گا، اور زندگی بھر آپ دیکھیں گے کہ آپ آگے سے آگے سے آگے سے آگے چلے جاتے رہیں گے۔ حسد جو ہوتا ہے نا، وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کا نام ہے۔ اس جملے کو پھر سن لیجئے، حسد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض کا نام ہے۔ رشک بندہ کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جائز بات ہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے مجھے بھی دے دیتے، اچھا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اس کو گاڑی دی، ایسی گاڑی میرے پاس بھی ہو، اللہ اس کے بچے، اللہ میرے بھی بچے ہو جائیں، اللہ آپ نے اس کو عزت دی، اللہ مجھے بھی عزت دے دیں، اللہ آپ نے دین میں اس کو اتنا مقام دیا ہے مجھے بھی دے دیجیے، نارمل بات ہے۔ حسد والا کیا بولتا ہے کہ اس کے پاس سے چلے جائے اور مجھے مل جائے، اور مجھے بھلے ملے یا نہیں ملے، اس کے پاس سے ضرور چلے جائے۔ میں اس شہر عداوت میں رہتا ہوں کہ جہاں لوگ سجدوں میں بھی اوروں کا برا چاہتے ہیں۔ اچھا، جب ایسا ہو تو آپ سب سے پہلے دیکھا کریں کہ ان کانفرنس میں، ان شادی حالوں کے اندر، ان منگنیوں کے اندر، عقیقوں کے اندر کون شخص ہے جو کونے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ وہ دیکھیں گے وہ کسی ٹولی کا حصہ نہیں ہوگا، وہ دور کہیں کونے میں جا کے بیچارہ ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوگا، کھانا کھلنے کا انتظار کر رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کہیں سر جھکا کے بیٹھا ہوگا۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ فارغ نہ جانیے مجھے۔ آپ کو دور سے بندہ دیکھ کے نا فارغ ہی نظر آتا ہے، ہر بندہ باتیں کر رہا ہے، کہہ مار رہا ہے، تالیاں مار رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے، وہ بیچارہ خالی ایسے ہی ویلا بیٹھا ہوا ہے، تو بالکل فارغ لگتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ فارغ نہ جانیے گا مصروف جنگ ہوں، فارغ نہ جانیے مجھے مصروف جنگ ہوں،
اس چپ سے جو کلام سے آگے نکل گئی، فارغ نہ جانیے مجھے مصروف جنگ ہوں، اس چپ سے جو کلام سے آگے نکل گئی۔ تو آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کے بیٹھ جایا کریں۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ شادیوں کے اندر نا دیکھ کے پاس آپ کو کوئی غریب بچے نظر آئیں گے جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کھانا کھلے، کب سارے مہمان کھانا کھا لے، کب پلیٹوں میں بچ کے کھانا آئے تو ان کو نصیب ہو۔ وہ اصل دلہا ہوتے ہیں۔ دلہا دلہن کے لیے آپ وہ لفافے لے کے جاتے ہیں نا، تو وہ 4-5 لفافے اپنی جیب میں ایکسٹرا ڈال لیتا ہے۔ ان دلہاؤں کے لیے جو قدرت کے دلہا ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ان غریب اور مسکین بچوں کی وجہ سے ان 2000 کم ظرفوں کو اللہ کھانا کھلا رہا ہوتا ہے کہ کم وقت کھانا کھائیں تو ان غریبوں کو کچھ مل جائے۔ اصل دلہا تو یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور جا کے بھائی صاحب ان کے پاس بیٹھ جانا چاہیے، جو سر جھکا کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہوں کہ یار کب مسئلے ختم ہو، کب یہ ساری کے ساری جو تماشے ہیں یہ ختم ہو اور اس کے بعد کچھ ہو سکے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ میرا تجھ سے اٹوٹ رشتہ ہے، میرا تجھ سے اٹوٹ رشتہ ہے، میں تماشا ہوں تو تماشائی۔ ایک بڑا اچھا شعر ہے کہ آشنا، میر حسن کا ہے، کیا خوبصورت شعر ہے، آشنا بے وفا نہیں ہوتا، آشنا بے وفا نہیں ہوتا، بے وفا آشنا نہیں ہوتا۔ تو کبھی زندگی میں ایسا موقع ہے تو 2-4 چیزیں سوچ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا تو اللہ پاک نے آپ کو دی ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے تو حسد کر رہے ہیں نا۔ اگر وہ دنیا آپ کے پاس اتنی ہوتی ہی نہیں تو حسد کس بات کی تھی؟ اور جو آپ کی برائیاں کر رہے ہیں تو وہ اپنا دین بھی آپ کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ اتنی ڈھیر ساری جو بھی نیکیاں ان کے پاس ہوں گی نا، اتنے بڑے بڑے لوگوں کی، وہ ساری آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائیں گی، تو آپ کا ڈبل فائدہ ہے ان حاسدین سے۔ پہلی چیز تو یہ کہ دنیا آپ کے پاس ہے، وہ جل رہے ہیں، بھول رہے ہیں، آپ آگے سے آگے جل رہے ہیں، وہ اپنی آگ کے اندر جل بھن کے سرما ہو چکے ہیں۔ دوسرا، جو دین میں آخرت میں جو کچھ بھی ان کے پاس ہے پلے پڑا ہوا ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا، تو آپ کی تو بھیا ڈبل لوٹری نکل آ گئی۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہیں، ان حاسدین کو جمع کرتے رہیں، آپ کا بھلا ہوتا رہے گا، ان کا ہو یا نہ ہو۔ اگر طلب سچی ہو اور آپ کی نیکی کی امید ہو تو یقین کیجیے آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں نا تو آپ کو وہاں سے فائدہ ضرور ہو جائے گا۔ تو یہ حاسدین کی بیٹھک ہوتی رہتی ہے، اس کے بارے میں کبھی دل چھوٹا مت کیا کریں۔ یہ نارمل چیز ہے، یہ ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، ان کو آگے آنے دیا کریں۔ کسی کو کوئی سلاٹ چاہیے تو اس کو دے دیجئے، کسی کو آگے سٹیج پہ بولنا ہے تو بولا بھائی صاحب آپ آگے آ جاؤ، کسی کو اور کچھ کرنا ہے کر دیجئے، آپ پیچھے کونے میں دبکے بیٹھ جایا کریں۔ جس کے لیے کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور وہ اپنا اجر اتنے زبردست طریقے سے دے گا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور باقی یہ جو لوگ ہیں، یہ قدرت باریک پیستی ہے بھیا، جب پیسنے کا ٹائم آتا ہے نا سب پسا کے برابر ہو جاتے ہیں۔ میرا دوست عبداللہ کہتا ہے کہ اپنی لفاظی سے، اپنی تقریروں سے، اپنی باتوں سے، اپنی چمگوئیوں سے، اپنی پلاننگ سے، اپنی خسر پسر سے، اپنی گوسپ سے جو کچھ کرنا ہے کرتے رہا کرو۔ صرف ایک بات کا خیال رکھا کرو کہ کوئی بندہ جس کا اللہ سے کوئی تعلق ہے اگر، تو وہ آپ کی زبان کے نیچے نہ آ جائے، کیونکہ غلطی سے اگر وہ کسی دن آپ کی زبان کے نیچے آ گیا تو اپنی آہوں کے حصار میں آپ کی دعائیں راکھ کر دے گا۔ امید کرتا ہوں یہ مشکل باتیں زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ضرور سمجھ میں آ جائیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔